अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल बाय नादिया। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज मैं जो नावल आपको सुना रही हूँ वह अनवर अलीगी का है और ये नावल बहुत खौफनाक और पुरअसरार है। तो आइए शुरू करते हैं। मस्कन। वो इस गली का आखिरी मकान था। गली बंद थी और पीछे कब्रिस्तान था। मकान सुर्ख ईंटों से बना था। दीवारें प्लास्टर से महरूम थीं। जगह जगह से टीप उखड़ी हुई थी। ईंटें भी टूट फूट का शिकार थीं। लकड़ी का दरवाज़ा था। लकड़ी बोसीदा हो चुकी थी। 2 पट के इस दरवाजे पर कभी कोई ताला नहीं लगता था। ताला लगता भी कैसे? कोई कुंडी न थी दरवाजे के आगे न पीछे। ज़रूरत के वक्त किवाड़ों के पीछे एक भारी पत्थर रख दिया जाता, वरना दरवाज़ा खुला रहता। जो इस घर में रिहाइश पजीर था, इसे इस बात की कतन परवाह नहीं थी कि दरवाज़ा खुला है या बंद। इस पुराने मकान में एक 80 साला बुढ़िया रहती थी। झुर्रियों भरा सांवला चेहरा, दरमियाना कद, दुबली पतली सीधी कमर, सफ़ेद स्याही माइल बाल, मुंह में पूरे दांत, काली गहरी आंखें, आंखों में एक ख़ास शैतानी चमक, चुस्त और मुस्तैद। वो किसी सूरत 80 की न लगती थी। 2 कमरों के इस घर में वो तन्हा रहती थी। घर में दाखिल होते ही सीधे हाथ को बावर्ची खाना था और बाएं हाथ को कमरों का दरवाज़ा था। बड़ा सहन था और सहन के आखिर में गुसल खाना था और इसके साथ बैतुल खुला। कमरे के दरवाजे के बाएं जानिब नलका लगा था। इस नलके के गिर्द 4 फीट की 6 इंच ऊंची मुंडेर थी। नल के नीचे स्टील की टूटी फूटी और आधी भरी हुई बाल्टी में स्टील का डोंगा पड़ा रहता था। सहन में एक नीम का दरख्त झुका हुआ था। इस दरख्त की जड़ें अगरचे कब्रिस्तान की तरफ थीं, लेकिन तने का ऊपरी हिस्सा दीवार में चुना हुआ था। ये एक बड़ा दरख्त था जो आधा इस घर के सहन और आधा कब्रिस्तान की तरफ साया किए हुए था। ईंटों की ऊंची दीवार के इस तरफ से चरसी किस्म के मर्दों की बोलने की आवाज़ें आती थीं। इस 80 साला बुढ़िया के बारे में महल्ले में अजीब-व-गरीब कहानियां गर्दिश में थीं। खाला साबरा का ख्याल था कि माई पंखी बंजारन है। ये किसी शहरी बाबू के इश्क में मुब्तला होकर अपना कबीला छोड़ आई। बाद में वो शहरी बाबू भी इसे छोड़कर चलता बना। पनवाड़ी शौकत का ख्याल ये था कि माई पंखी का ताल्लुक कोलकाता से है। थिएटर में वो काम करती थी। गर्दिश ज़माना ने उसे लाहौर पहुंचा दिया। नाई मुश्ताक का ख्याल था कि ये बंगालन ज़रूर है, लेकिन इसका ताल्लुक शाही महल्ले से था। अपने वक्त की बेहतरीन रकासा थी, फिर वक्त ने इसे किनारे लगा दिया। किसी का ख्याल था कि ये जादूगरनी है। माई पंखी के घर के सामने एक झोंपड़ी पड़ी थी। इस झोंपड़ी के बाहर खुली चारपाई पर एक सियाह फाम बुढ़ा हुक्के की नई मुंह में दबाए हर वक्त खूं खूं करता रहता था। इस बुढ़े की एक जवान बेटी इसके साथ रहती थी जो घरों में काम किया करती थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये बुढ़ा दरअसल माई पंखी का शौहर है, लेकिन अब दोनों इस तरह अलग हुए हैं जैसे एक दूसरे को जानते भी नहीं। असल में माई पंखी के बारे में किसी को कुछ मालूम न था। महज किस्से कहानियां थीं, कयास आराइयां थीं। ये किस्से इसलिए फैले थे कि माई पंखी का महल्ले में आना जाना तो दूर, गली के लोगों से भी कोई वास्ता न था। वो किसी से कोई ताल्लुक न रखती थी। शुरू में गली के कुछ लोगों ने ये सोचकर कि माई पंखी घर में तनहा रहती है, बुढ़िया है, इसे खाना देने की कोशिश की, तो उसने ये कहकर खाना लौटा दिया कि वो मिर्चें नहीं खाती। अगर किसी ने शीरनी देने की कोशिश की तो फिर यही जवाब मिला कि वो मीठा नहीं खाती। जब साबरा खाला ने सुना तो गुस्से में कहा कि इस मनहूस को तो जहर दे दो, वो ये खुशी से खा लेगी। ये बात अगरचे तंजन कही गई थी, लेकिन हकीकत यही थी कि माई पंखी को जहर दिया जाता तो इसकी सेहत पर फिर भी कोई असर न पड़ता, क्योंकि संखिया तो वो रोज़ाना खाती थी। माई पंखी हमेशा स्याह लिबास में रहती थी। वो लहंगा और कुर्ती पहनती थी। आंखें हर वक्त काजल से भरी होती। गले में स्याह डोरी में बंधा चांदी का एक तावीज़ लटका रहता। इस तावीज़ को वो कभी गले से नहीं उतारती थी। पता नहीं पंखी का नाम किसने रखा था। वो तेज़ ज़रूर चलती थी, लेकिन इसके पंख नहीं लगे हुए थे। वो उड़ती हुई महसूस होती। फिर जवानी में तो वैसे भी पंख की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जवानी तो बजाते खुद पंख होती है। बंदा हर वक्त उड़ान भरता रहता है। माई पंखी की जवानी यकीनन क़यामत ख़ेज़ रही होगी। किसी को इसका नाम पंखी रखने की भला क्या ज़रूरत थी। अभी सुबह हुई थी। नीम की खिज़ा नसीदा पत्तियां सहन के ईंटों के फर्श पर फैली हुई थीं। नीम के दरख्त पर कौवों और चिड़ियों की काएं काएं और चहचहाने की मुश्तरका आवाज़ें आ रही थीं। कुछ कौवे दीवार की मुंडेर पर इधर से उधर फुदकते फिर रहे थे।
ایک سفید بلی اچانک دیوار پر نمودار ہوئی۔ بلی کو دیکھتے ہی کووں نے اڑنے کی کوشش کی، لیکن جان بچا کر اڑتے ہوئے ایک کبے کو سفید بلی نے اپنے منہ میں دبوچ لیا اور پھر وہاں سے باورچی خانے کی چھت پر زکند لگائی اور پھر صحن میں کود گئی۔ مائی پنکھی چولہے کے سامنے پیڑھی پر بیٹھی تھی۔ چولہے میں لکڑیاں جل رہی تھیں اور ایک مٹی کی بڑی ہنڈیا شعلوں پر رکھی ہوئی تھی۔ ہنڈیا میں سیاہ محلول ابل رہا تھا۔ مائی پنکھی نے بلی کو دیکھا جو باورچی خانے میں داخل ہو رہی تھی۔ انجو، تو آ گئی؟ مائی پنکھی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بلی کیا جواب دیتی؟ اس کے منہ میں پھڑپھڑاتا کبا تھا۔ مائی پنکھی نے اس کبے کو بلی کے منہ سے جھپٹ لیا اور کائیں کائیں کرتے زندہ کبے کو ابلتے سیاہ محلول میں جھونک کر مٹی کا ڈھکن ڈھک دیا اور اس ڈھکن پر وزنی اینٹ بھی رکھ دی۔ چند لمحے تو کبے کی آواز اور پھڑپڑاہٹ سنائی دی، اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ سفید بلی باورچی خانے کی دہلیز پر لیٹ گئی تھی۔ یوں تو اس کا جسم سفید تھا لیکن منہ کالا تھا، دونوں کان سیاہ تھے، پونچھ اور پنجے بھی کالے تھے، آنکھیں گہری سرخ تھیں۔ وہ عجیب بلی تھی، اسے دیکھ کر خوف اور پیار بیک وقت آتا تھا۔ 10 منٹ تک ہنڈیا چولہے پر چڑھتی رہی۔ مائی پنکھی لکڑیاں اوپر نیچے کر کے چولہے کی آنچ تیز کرتی رہی۔ اس کے بعد اس نے ڈھکن کے اوپر سے اینٹ اٹھا کر ہنڈیا کے پیچھے کھڑی کی اور جلتی ہنڈیا بغیر کسی کپڑے کے اپنے ہاتھوں سے نیچے اتاری۔ ہنڈیا سامنے رکھ کر ڈھکن اٹھایا، یکدم بھاپ اور شدید بدبو کا بھپکا اڑ نکلا۔ مائی پنکھی کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ اس نے مسکرا کر گہری نظروں سے کالے منہ کی سفید بلی کو دیکھا۔ بلی اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے دروازے سے اٹھی۔ اس نے اپنے اگلے پاؤں پھیلا کر انگڑائی سی لی اور باورچی خانے سے نکل گئی۔ مائی پنکھی نے کھولتے ہوئے سیاہ محلول میں ہاتھ ڈال کر کبے کو پکڑ کر نکالا اور چند لمحے بعد اس نے ہنڈیا کے اوپر پکڑ کر رکھا۔ جب محلول ٹپکنا بند ہو گیا تو وہ کبے کو ہاتھ میں پکڑ کر اٹھی اور باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ صحن میں کھڑے ہو کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور زور سے بولی، لے بگا! یہ کہہ کر اس نے کبے کو اوپر اچھال دیا۔ کبا اوپر جاتے ہی گم ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نادیدہ چیز نے اسے لپک لیا۔ پھر وہ واپس باورچی خانے میں آئی اور پورے اطمینان سے پیڑھی پر بیٹھ گئی اور مٹی کی ہنڈیا کو کنارے سے پکڑ کر گھمایا۔ جب اس کے اندازے کے مطابق نیچے بیٹھی ہوئی چیزیں محلول میں مل گئیں تو اس نے ہنڈیا منہ سے لگا لی۔ یہ ٹھیک ہے کہ محلول ابل نہیں رہا تھا، لیکن اتنا گرم ضرور تھا کہ کوئی انسان اسے ٹھنڈے پانی کی طرح نہیں پی سکتا تھا۔ لیکن مائی پنکھی بلا تکلف ایک ہی سانس میں سارا غٹا غٹ پی گئی۔ کبے کی یخنی پیتے ہی مائی پنکھی کی کیفیت بدلنے لگی۔ اس نے پیڑھی کھسکا کر دیوار سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند لیں۔ اس پر نشے کی سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی اور سانولے چہرے پر سرخی چھانے لگی تھی۔ میاؤں! یکدم آواز سنائی دی تو مائی پنکھی نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو چکی تھیں، جیسے آنکھوں کی رگیں پھٹ گئی ہوں۔ بلی باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ انجو، تو کمرے میں جا، مجھے پریشان مت کر، میں سوؤں گی اب، مائی پنکھی نے پیڑھی سے اٹھتے ہوئے کہا اور انتظار کیے بغیر کہ سفید بلی کمرے میں جاتی ہے کہ نہیں، وہ باورچی خانے سے نکل آئی اور صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹ گئی، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور چند لمحوں میں ہی خراٹے لینے لگی۔ وہ دوپہر تک اسی طرح بے سدھ پڑی رہی۔ صحن میں دھوپ بھر چکی تھی۔ مائی پنکھی کی چارپائی سائے میں تھی، نیم کی زرد پتیاں اس کے اوپر پڑی ہوئی تھیں۔ سفید بلی کئی بار کمرے سے نکل کر آئی تھی اور اسے سوتا پا کر واپس چلی گئی تھی۔ چند لمحوں قبل وہ پھر آئی۔ اسے سوتا پا کر اس کا جی چاہا کہ وہ چھلانگ لگا کر چارپائی پر چڑھ جائے، لیکن ہمت نہ کر پائی۔ وہ کمرے کے دروازے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئی اور اپنی سرخ آنکھوں سے مائی پنکھی کو دیکھنے لگی۔ تب اچانک بڑھیا کے تن مردہ میں حرکت ہوئی اور وہ اس طرح اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے وہ سوئی ہی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جھریاں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مائی پنکھی اس وقت اپنے چہرے مہرے سے 50 سال سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی۔ سفید بلی نے اسے اٹھتے دیکھ کر چھلانگ لگائی اور اس کے پیروں سے لپٹنے لگی۔ کچھ دیر اپنا جسم رگڑنے کے بعد منہ اٹھا کر مائی پنکھی کی طرف دیکھا اور التجا آمیز آواز نکالی، اچھا جا، اندر جا، مائی پنکھی نے اس کی التجا کو سمجھتے ہوئے کہا۔ سفید بلی تیزی سے دوڑتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے اندر جانے کے بعد مائی پنکھی نلکے کے نزدیک آئی اور بالٹی میں پڑے ڈونگے میں پانی بھر کر اپنے منہ پر چھپاکے مارے اور چہرے سے پانی صاف کرتی ہوئی کمرے کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے کی سرخی غائب ہو چکی تھی، جھریاں نمودار ہو گئی تھیں اور چال میں وہ تمکنت نہ رہی تھی جو کمرے میں جانے سے قبل تھی۔ وہ کسی
ایسے مرحلے سے گزری تھی جس نے اس کے چہرے کی سرخی چھین لی تھی۔ مائی پنکھی سین میں پڑی کھری چرپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ وقت گزرا کہ سفید ساڑی اور کالے بلاؤز میں ملبوس سانولی سلونی انتہائی پرکشش لڑکی کمرے سے برآمد ہوئی۔ اس کے گھنے لمبے سیدھے اور کھلے بال سینے پہ پڑے تھے، چہرے پر ایک حزن کی کیفیت تھی اور کالی سیاہ آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ سیدھی مائی پنکھی کی جانب آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مائی پنکھی نے اس کے اس طرح اینٹوں کے فرش پر قدموں میں بیٹھنے کا کوئی نوٹس نہ لیا اور کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ وہ جس طرح بیٹھی تھی آرام سے بیٹھی رہی۔ اس لڑکی نے مائی پنکھی کی دبلی پتلی ٹانگ اپنی طرف کھینچی اور سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے دبانے لگی۔ ٹانگ دباتے دباتے اس نے اچانک اپنا سر اٹھایا، مائی پنکھی کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے بولی، اماں میں کون ہوں؟ تجھے تیرا نام بتاؤں یا اوقات؟ مائی پنکھی نے نرم لہجے میں کہا، اماں نام تو مجھے معلوم ہے، میرا نام انارا ہے، تو مجھے انجو کہتی ہے، آج میری اوقات بتا دے۔ انارا نے اس کے گھٹنے پر پیشانی لگاتے ہوئے پوچھا، اس انداز میں ایک خاص تڑپ تھی۔ تو جنم جلی ہے، مائی پنکھی نے غیر جذباتی لہجے میں کہا۔ جنم جلی؟ انارا کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ ہاں، ابھاگن ہے، یوں سمجھ لے۔ مائی پنکھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے کس نے ابھاگن بنایا ہے؟ انارا پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تیرے بھاگیے نے۔ میں نے تو تجھے اس حال میں نہیں پہنچایا۔ مائی پنکھی نے اپنا دامن بچایا۔ میں تیری قید میں ہوں اماں، تو یہ بات اچھی طرح جانتی ہے۔ انارا نے مائی پنکھی کا دامن الجھایا۔ تو میری قید میں نہیں، اپنے کرموں کی قید میں ہے۔ مائی پنکھی نے پھر اپنی جان چھڑائی۔ چل آج پھر میرے کرم ہی بتا دے، مجھے اپنے بارے میں کچھ تو معلوم ہو۔ انارا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اری میں تیرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میرے متھے نہ لگ۔ مائی پنکھی کے لہجے میں اچانک تلخی در آئی۔ اماں میں جانتی ہوں کہ تو میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ اماں، میری پیاری اماں، مجھ پر میری زندگی کے راز کھول دے۔ انارا نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ انجو مجھے تنگ نہ کر، مائی پنکھی نے قدرے بیزاری سے کہا۔ اماں میں تجھے تنگ نہیں کر رہی، تیری ٹانگ دبا رہی ہوں، انارا نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ انجو انتظار کر، مائی پنکھی نے اسے ٹالنا چاہا۔ کس کا انتظار کروں اور کب تک کروں؟ انارا ٹلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، مائی پنکھی نے آسرا دیا۔ وہ آ کر کیا کرے گا؟ انارا نے پوچھا۔ وہ آ کر تیرے بھاگ جگائے گا، مائی پنکھی نے راز کھولا۔ میرے بھاگ جگائے گا؟ مجھے ابھاگن کے؟ انارا نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں انجو، ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا، مائی پنکھی یقین سے بولی۔ آخر کب ایسا ہوگا؟ جب میں نہ رہوں گی، مائی پنکھی نے یقین سے کہا۔ آخر کب ایسا ہوگا؟ انارا پریشان تھی۔ جب میں نہ رہوں گی، مائی پنکھی نے اس کے سر پر اپنا سوکھا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ انارا کو یوں لگا جیسے کوئی وزنی چیز اس کے سر پر رکھ دی گئی ہو۔ اس نے گھبرا کر اپنا سر نیچے کیا اور بولی، اماں میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ تو ہٹاؤ۔ اری تجھ سے میرا ہاتھ برداشت نہیں ہوتا اور تو زندگی کا بوجھ کیسے اٹھائے گی پھر؟ مائی پنکھی نے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اماں تو اتنی سوکھی سڑی سی ہے، پر تیرے ہاتھ میں وزن کتنا ہے؟ ہاتھ ہے کہ وزنی پتھر؟ انارا نے مائی پنکھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مائی پنکھی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس بے تاثر انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ اماں آخر تو چیز کیا ہے؟ انارا نے اسے چھیڑا۔ کبھی تو اپنے بارے میں پوچھتی ہے کہ تو کون ہے، کبھی میرے بارے میں پوچھتی ہے کہ میں کون ہوں، آخر تو اتنا بولتی کیوں ہے؟ مائی پنکھی نے اسے گھور کر کہا۔ اب بولوں بھی نہ؟ انارا تنک کر بولی۔ تھوڑا سا وقت ملتا ہے بولنے کا، ورنہ تو تیری ہی سنتی رہتی ہوں۔ اچھا اب تو اندر جا، مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے، کسی نے تجھے دیکھ لیا تو فساد پھیل جائے گا، مائی پنکھی سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے اماں میں جاتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ مائی پنکھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، قیامت خیز حسن، کس بلا کا حسن ہے یہ، کس پر قیامت ڈھائے گا؟ علی نثار نے گھر سے جاتے ہوئے جو بات کہی تھی اس نے ناظرین کو فکر مند کر دیا تھا۔ وہ عابر پر ناراض تو ہوتے رہتے تھے لیکن انہوں نے گھر چھوڑنے کی بات کبھی نہیں کی تھی۔ وہ صبر و تحمل کے آدمی تھے۔ وہ عابر سے براہ راست بہت کم بات کیا کرتے تھے۔